پھر اسی آیت یعنی آیت نمبر 263 میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بھی مثال دی جو اللہ کی راہ میں دیتا تو ہے لیکن ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اخلاص نہیں ہے۔ فرمایا چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا کر چھوڑ دے۔ دیکھیے چٹان پر اگر مٹی جمی ہوگی تو امید ہو سکتی ہے نا کہ اس پر کوئی چیز کاشت کر لی جائے گی، لیکن اگر بارش مٹی کو بہا کر لے جائے تو چٹان کے چکنے پتھر کاشت کے قابل نہیں رہتے۔ تو اسی طرح صدقہ خیرات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں آخرت کے ثواب کی امید ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ریاکاری ہو جائے یا احسان جتانے کی خوبیاں لگ جائے تو صدقے کو بہا کر لی جاتی ہے، ثواب کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ یعنی زور سے بارش ہوئی اور وہ ساری مٹی کو بہا کر لے گئے، ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے، اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ فرمایا تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس کو اس کے باغ میں اور بھی طرح کے پھل حاصل ہوں اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو، اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر ان کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے صدقے اور خیرات کی شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ آیت نمبر 263 میں دوسرا حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو تم کبھی نہ لو سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ یعنی اللہ کے راستے میں بہترین چیز دینا ہے، بہترین۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ تم اپنے صدقہ اعلانیہ دو، تب بھی اچھی بات ہے، اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تب بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اعلانیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب ٹی وی پہ اشتہار چلوا دیا جائے یا فیس بک پر اپلوڈ کر دیا جائے، یہ اعلانیہ نہیں ہے۔ ترغیب کے لحاظ سے اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور بس ایسے کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، ترغیب کے لیے کسی کو بتا بھی دیں، اپنے بچوں کو کسی کو سمجھانے کے لیے، لیکن نام ظاہر نہ کریں کہ کس کو دیا تھا اور کیا دیا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم بتا بھی دو، اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر آگے اور بھی معاشرے کے مسائل ہیں جن کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات کی۔ اسی صورت میں ہمیں بہت سارے احکامات ملتے ہیں جن میں سود کا سب سے اہم مسئلہ ہے، جس کے بارے میں بھی اللہ اس صورت میں حکم فرماتے ہیں۔ یعنی صدقے کے بعد سود کی تباہکاریاں اور اس کے نقصانات بتائے۔ اصل میں صدقہ اور سود دو متضاد نظام ہیں، ان دونوں نظام پر اللہ نے بات کی۔ اب ہم کچھ بات کریں گے سود پر۔